اس کے حوالے سے بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک تو پاکستان کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ میں ایک سروے پڑھ رہا تھا، انٹرنیشنل سروے کہ لٹریسی ریٹ کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے پاکستان کہاں پر ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ ساؤتھ کوریا کا نام آ رہا ہے، جاپان کا نام آ رہا ہے، یا پھر فن لینڈ کا نام آ رہا ہے، ایسے ملک کا نام آ رہا ہے ٹاپ کنٹریز میں جو کہ لٹریسی ریٹ میں اوپر ہیں، جن میں سے ایک بھی مسلمان ملک نہیں۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ لیکن پاکستان کا جو نام ہے وہ پہلے میں نے 10 ناموں میں دیکھا پاکستان کا نام موجود نہیں، 20 ملکوں کے نام دیکھے پاکستان کا نام موجود نہیں، بلکہ یہاں تک وہ لسٹ دیکھتا گیا دنیا کے 100 ملکوں میں لٹریسی ریٹ کے حوالے سے، ایجوکیشن کے ریٹ کے حوالے سے پاکستان موجود نہیں۔ تو وہ سروے 144ویں نمبر پر پاکستان کا نام آیا۔ افسوس کا مقام ہے کہ جس قوم کے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر مسلمان کو علم حاصل کرنا چاہیے، تو 144ویں نمبر پر اس ملک کا نام ہے۔ دوسرا میں نے ایک اور سروے پڑھا 2017 میں، ہیومن کیپٹل رپورٹ ہے کہ ہیومن کیپٹل یعنی انسانی سرمایہ جو ہے تعلیمی لحاظ سے بہترین کون سے ہیں۔ تو اس میں دیکھا گیا کہ 130 ملکوں کا سروے کیا انہوں نے۔ کتنے ملکوں کا؟ 130 ملکوں کا سروے کیا۔ اس 130 میں سے ماشاءاللہ پاکستان کا نام 125ویں نمبر پر آیا۔ اور دونوں سروے پڑھنے کے بعد مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا کہ یہ صورتحال ہے پاکستان کی۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ابھی میں معزز مہمانان بول رہے تھے کچھ باتیں، بڑی اچھی انہوں نے باتیں کی۔ ایک بعض لوگ ایک بات کہتے ہیں کہ اس ادارے کی آپ مدد کریں، یہ ہوتا ہے، اس طرح نہیں ہے۔ یہ الفاظ ہم شروع سے ہی غلط کہہ دیتے ہیں معذرت سے۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ ادارہ آپ کی مدد کرنے کے لیے آیا ہے، یہ آپ کو تعلیم دینے کے لیے آیا ہے۔ تو مدد یہ آپ کی کرنے آیا ہے، یہاں آئیں تو اس نیت سے آئیں کہ ہم مدد لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ جب کرنے کے نیت سے آتے ہیں نا تو ہم شروع سے ہی بگاڑ اپنے بچوں میں لے آتے ہیں۔ اور یہ تعلیم بڑا کہ لمبا پروسیجر ہوتا ہے، یہ تربیت کوئی 1 یا 2 دن کا کام نہیں، ہم نے استقامت ختم ہوگی۔ ہر بندہ شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے کہ میں 2 دن لگاؤں امیر بن جاؤں۔